أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله لهفان فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها به الحرمان لأقطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني ولأهجو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ گروہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہے گا. خوارج کا گروہ، جہنم کے کتے اگر مارے جائیں کسی آپریشن میں، ان کو شہید کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ سب سے بدترین لاش ہے آسمان کے نیچے. یہاں لوگ متذبذب ہوئے پھرتے ہیں، دیکھو جی کتنی بڑی داڑیاں ہیں، نعرہ تھا شہادت یا شریعت، ہم کیسے کہیں یہ شہید نہیں ہے؟ جس نے عقیدہ سمجھ لیا ہے اس کو کوئی تذبذب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی یہ ظاہر ہوں گے قطع کلما خرج منہم قر قطع، جب بھی ان کا کوئی گروہ ظاہر ہوگا اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی. اور کاٹنے والے کو مجہول رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی کاٹ سکتا ہے، جڑ کاٹنے والا کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا. حتیٰ کہ آخری وقت میں بتایا ہے، جگہ کا نام بتایا ہے. پہلے بتایا مشرق، جس طرف ان کو خراسانی لشکر نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہت بتائی ہے کہ مشرق. مدینہ میں بیٹھ کر مشرق دیکھیے کدھر ہے، عراق، ایران، افغانستان، یہ سارا مشرق ہے جس کو یہ خراسان کہتے ہیں، جس کو یہ امام مہدی کے لشکروں کے نکلنے کی جگہ سمجھتے ہیں. ویسے تو یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے مہدی کا، اور وہ دجال ہے حقیقت میں. اور ہمارے نزدیک امام مہدی کی بھی بشارت ہے کہ وہ ایک حاکم ہوگا، خلیفہ راشد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے. تو فرمایا آخری لشکر اس گروہ کا وہ مشرق میں ہوگا، عراق میں ہوگا، اور بڑی پاور میں ہوگا. یخرج فیہم الدجال، اسی گروہ میں دجال ظاہر ہوگا. اب مجھے بتائیے دجال کی کیا شکل ہوگی؟ اگر اس گروہ میں وہ نکلے گا جس گروہ کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، خلافت، جہاد، اسلام، تو دجال کا نعرہ کیا ہوگا اس وقت؟ دجال تو ان کا امیر المومنین بنے گا. دجال کے ہوتے ہوئے کوئی امیر بن سکتا ہے پھر ان کا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اسی گروہ میں دجال نے نکلنا ہے. اور ہمارا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ امام مہدی کسی نہ کسی تنظیم میں سے نکلے گا. اسی طرح جس طرح بزرگ بیٹھے ہیں تنظیموں کے امیر، ان میں سے کوئی نہ کوئی امام مہدی اسی طرح کا کوئی ہوگا اور آ کر وہ انقلاب لے آئے گا. المرء یقیس علی نفسہ، یعنی جس طرح کی گندی سوچ انقلابات کے نام پر، اس طرح ہی کی عینک سے دیکھتے ہیں امام مہدی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ایک بادشاہ ہوگا. بادشاہ سے تو نفرت ہے آپ کو، آپ تو دشمن بنو گے امام مہدی کے. وہ بادشاہ ہوگا، اور کہاں کا ہوگا؟ جہاں کی تباہی کا آپ اعلان روزانہ انتظار کرتے ہو کہ تباہ ہو جائیں گے، عرب تباہ ہو جانے والے ہیں، تباہ ہو گئے، مر گئے بہت سارے لوگ کرتے کرتے، عربوں کی تباہی، مر گئے اور پیچھے چھوڑ گئے اپنی نسل. عربوں کی تباہی نہیں ان کو نظر، یہ خود تباہ ہو جائیں گے. امام مہدی عربی ہوگا، اور کہاں سے؟ عربوں کی فوج کا ایک سالار ہوگا، بادشاہ ہوگا.
اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، وہ کوئی انقلابی نہیں ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا بادشاہوں میں سے، ہاں اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات کے اندر اندر اس کی اصلاح فرمائے گا۔ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، حتیٰ کہ وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نقش قدم کو اپنا منہج بنا لے گا۔ اسی لیے اس کو مہدی کہا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر وہ پھر حکومت چلائے گا۔ کوئی بھی خلیفہ راشد کا کنسپٹ اہل سنت کے نزدیک محدود نہیں ہے، 4 خلفاء راشدین سب سے اوپر ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں میں سے کوئی بھی خلیفہ راشد بن سکتا ہے، راستہ کھلا ہے ان کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ خلفاء راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیاست، اس کو اگر یہ اپنا منہج بنا لیں، جس طرح عمر بن عبدالعزیز، سیدنا امیر معاویہ خلفاء راشدین ہیں، اس طرح کے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، تو اس خلیفہ کی بھی، اس حاکم کی بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اصلاح فرمائے گا۔ اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دجالی لشکر جو خراسان سے نکلیں گے، وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ نکلیں گے کہاں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے، وہ نکلیں گے دجال کی قیادت کے لیے، وہ تو عراق میں پہنچیں گے، راستہ ہی ان کا یہی ہے، اور دجال ان کا مہدی بنے گا آ کر۔ اور راستے میں اصفہان ہے، اصفہان ایران کے اندر، یہاں کے 70,000 یہودی بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور جن لوگوں کو الرجی ہے بادشاہ سے، حکومت سے، سرکاری فوجوں سے، وہ بھی اسی لشکر میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں یہ ہمارے نوجوان مجاہدین نوجوان ہیں، انہی کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، یہ قوم کا حصہ ہے، ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہیں، اور یہ جو حکمران ہیں چاہے کتنے ہی بگڑ جائیں، ان گروہوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں ہے ان کا، جو دین کے نام پر یا سیاست کے نام پر ظاہر ہوتے ہیں، ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے امت کے اندر، بلکہ اس فتنے سے بچنے کے لیے، ان تنظیموں کے اور ان گروہوں کے اور مختلف مفکروں کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا ہے، فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اگر بچنا چاہتے ہو ان دجالوں سے، جو کوئی شیخ کی شکل میں آتا ہے، کوئی محدث کی شکل میں آتا ہے، کوئی مجدد کی شکل میں آتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ جماعت المسلمین کا کنسپٹ بھی ہم نے اپنا مٹھائی کا بنایا ہے، مشرکین جیسے مٹھائی کے بت بناتے تھے، بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے، ہم نے بھی اسی طرح حدیث میں پڑھا لفظ جماعت المسلمین، ایک اپنی جماعت بنا لی، رجسٹرڈ کروا لیا، پھر اختلاف ہوا دوسری نکل گئی، اس میں سے 72 جماعتیں اس میں سے نکل آئی۔ جماعت المسلمین سے مراد امت مسلمہ کا اجتماع، اتحاد، جو ایک حکمران کی اطاعت کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کا جو شرعی طور پر جو کنسپٹ ہے یہاں اس ملک میں، وہ اہل پاکستان ہے۔ اہل پاکستان کا جو اتحاد ہے، ایک سسٹم کی شکل میں، گورنمنٹ اور عوام ریاست کی شکل میں، اس کو جو پارا پارا کرے گا یا ایک بالشت کے برابر بھی اس سے جدا ہوگا، اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا خالی گھر بیٹھ کے یہ سوچ لے گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس حکمران سے، میرا کچھ نہیں لگتا، یہ میں تو کسی امیر کی اطاعت کروں گا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرا امیر ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ چاہے کتنے ہی نیک ہوں یا علم والے ہوں، اگر اس نظریے پر، اس حالت میں، اس کیفیت میں مر جائیں، دور جاہلیت کی موت مریں گے۔ تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی ہے اپنی امت کی، وہ تربیت کہاں ہے؟ ہر آدمی نے اپنا ایک مرکز بنایا ہے، وہاں سے تربیت کا ایک لٹریچر جاری ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا ایک منہج دیا ہے اور سارے حالات بتائے تھے کہ ریاستوں کے اندر کس کس طرح کے فتنے آئیں گے، حکمرانوں کی طرف سے اندر داخلی فتنے، اور آپ نے کس فتنے کو زیادہ خطرناک سمجھنا ہے اور ان فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ حل نہیں بتایا کہ حکمران کے خلاف جو ہے اتحاد قائم کر لینا۔ اللہ کی قسم، اس منہج کی ابتدا عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے۔ یہ جو منہج جو حکمران کے خلاف، چاہے مہنگائی کے غم میں یا بیت المال کے غم میں، اور دوسری بات یہ، ہمیشہ خوارج نے جب بھی خروج کیا ہے، چاہے وہ احتجاج کی شکل میں، دھرنے کی شکل میں یا تلواریں اٹھا کر، ہمیشہ انہوں نے بیت المال اور لوگوں پر ظلم و ستم کو ایشو بنایا ہے۔ اور یہی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی پہلے ہی، وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرَكَ، چاہے تیرا مال لوٹ لیں یہ حکمران، چاہے تمہاری پیٹھوں کو ماریں، اسمع واطع، سن اور مان، کیونکہ ریاست اور حکمران کا جو حق ہے ایک قوم پر، وہ اس کی مال اور جان سے بھی بڑھ کر ہے۔